بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ النساء، ریکارڈنگ نمبر 4، صفحہ نمبر 578۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور تمہارے لیے آدھا اس سے جو چھوڑا ہے تمہاری بیویوں نے، اگر نہ ہو ان کے لیے اولاد، بس اگر ہو ان کے لیے اولاد تو تمہارے لیے چوتھائی ہے اس سے جو چھوڑا ہے انہوں نے بعد وصیت کے کر گئیں وہ اس کو یا بعد قرض کے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور ان کے لیے چوتھائی ہے اس میں سے جو چھوڑا ہے تم نے، اگر نہ ہو تمہارے لیے اولاد، بس اگر ہو تمہارے لیے اولاد تو ان کے لیے ہے آٹھواں اس میں سے جو چھوڑا ہے تم نے، بعد وصیت کے کہ کی ہو تم نے وہ وصیت یا بعد قرض کے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ، اور اگر ہو کوئی جو وارث بنایا گیا بے پدر و پسر، یا کوئی عورت اور اس کا بھائی ہے یا بہن ہے تو ہر ایک کے لیے دونوں میں سے چھٹا ہے، بس اگر ہوں وہ زیادہ اس سے تو وہ ساجی ہیں تہائی میں بعد وصیت کے کی گئی ہو۔ بہا او دین غیر مضار، وہ وصیت یا بعد قرض کے نہ نقصان پہنچانے والی، وصیت من اللہ واللہ علیم حلیم۔ تاکیدی حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے بڑے بردبار ہیں۔ مختصر ترکیب: ما ترک مضاف الیہ ہے اور اضافت بواسطہ من ہے، یورث جملہ فعلیہ، رجل کی صفت ہے، اور کلالہ کانا کی خبر ہے، کلالۃ باب ضربہ کا مصدر ہے، کل یکلو کلالن وکلالتن کے لغوی معنی ہے کمزور ہونا، اور اصطلاحی معنی ہے وہ شخص جو مرنے کے بعد اپنے پیچھے نہ باپ دادا چھوڑے، نہ اولاد بیٹے پوتے، بلکہ اس کا وارث قرابتی ہو یعنی بھائی بہن وارث ہوں۔ کلالہ کی تعریف سورۃ النساء کی آخری آیت میں آئے گی۔ غیر مضار وصیتاً کا حال ہے، وصیتاً مفعول مطلق ہے فعل معذوف کا۔ زوجین کی میراث۔ زوجین کی میراث کا سلسلہ میں 3 باتیں جاننی چاہیے۔ پہلی بات، زوجین کی میراث کی بنیاد۔ شوہر کو میراث 2 وجہ سے ملتی ہے، ایک شوہر کا بیوی اور اس کے مال پر قبضہ ہوتا ہے، بس سارا مال اس کے قبضہ سے نکال لینا اس کو ناگوار ہوگا۔ دوم، شوہر بیوی کے پاس اپنا مال امانت رکھتا ہے اور اپنے مال کے سلسلہ میں اس پر اعتماد کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا قوی حق ہے اس چیز میں جو عورت کے قبضہ میں ہے، اور یہ ایک ایسا خیال ہے جو شوہر کے دل سے آسانی سے نہیں نکل سکتا، اس لیے شریعت نے عورت کے ترکہ میں شوہر کا حق رکھ دیا تاکہ اس کے دل کو تسلی ہو اور اس کا نزاع نرم پڑے، اور بیوی کو خدمت، غمخواری اور ہمدردی کے صلہ میں میراث ملتی ہے۔ دوسری بات، زوجین کی میراث میں تفاضل ارشاد پاک ہے، مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ اس ارشاد کے بموجب شوہر کو عورت پر برتری حاصل ہے، اور یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ میراث کے اکثر مسائل میں جو زیادتی معتبر ہے وہ دوگنے کی زیادتی ہے، چنانچہ شوہر کو عورت سے 2 گنا دیا گیا۔ جس حالت میں عورت کو ربع ملتا ہے شوہر کو نصف ملتا ہے، اور جس حالت میں عورت کو ثمن ملتا ہے شوہر کو ربع ملتا ہے۔ تیسری بات، زوجین کی میراث میں اولاد کا خیال
شوہر اور بیوی کو اتنی میراث نہیں دی گئی کہ اولاد کے لیے ترکہ بس برائے نام بچے، بلکہ اولاد کا خیال رکھ کر زوجین کا حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں زوجین کو زیادہ دیا گیا ہے اور اولاد ہونے کی صورت میں کم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين۔ ترجمہ، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے ترکہ کا آدھا ہے اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے چوتھائی ہے اس مال میں سے جو وہ چھوڑیں مریں، اس وصیت کے بعد جو وہ کر گئیں یا ادائے قرض کے بعد، اور ان بیویوں کے لیے تمہارے ترکہ کا چوتھائی ہے اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے ترکہ کا 8واں حصہ ہے اس وصیت کے بعد جو تم کر مرو یا ادائے قرض کے بعد۔ اخیافی بھائی بہن کی میراث۔ بھائی بہن دو طرح کے ہیں، سگے اور ستیلے۔ سگے وہ ہیں جو ماں باپ دونوں میں شریک ہوں، ان کو حقیقی اور عینی بھائی کہتے ہیں، اور ستیلے دو طرح کے ہیں، ماں کی طرف سے ستیلے ان کو اللاتی کہتے ہیں، باپ کی طرف سے ستیلے ان کو اخیافی کہتے ہیں۔ حقیقی اور اللاتی بھائی اسبہ ہوتے ہیں، ذوی الفروض کے بعد جو ترکہ بچتا ہے ان کو ملتا ہے، پھر حقیقی کی موجودگی میں اللاتی محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ حقیقی میت سے اقرب ہیں، ان کا رشتہ دورہ ہے، اور اللاتی کا رشتہ اکہرا ہے۔ اور علم میراث کا قاعدہ الاقرب فالاقرب ہے۔ ان کی میراث کا بیان سورۃ النساء کی آخری آیت میں آئے گا، یہاں اخیافی بھائی بہن کا ذکر ہے۔ اگرچہ لہو اخن و اختن میں کوئی قید نہیں، مگر حضرات ابن مسعود و ابی رضی اللہ عنہما کی قرأت میں من پڑھا ہوا ہے۔ اگرچہ شاذ قرأت ہے، مگر شاذ قرأت بمنزلہ خبر واحد ہوتی ہے، اس لیے اس سے استدلال درست ہے۔ اخیافی بھائی بہن اگر ایک ہو تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو تہائی ترکہ ملے گا، اگر بھائی بہن ترکہ مساوی تقسیم کریں گے، بھائی کو بہن سے دگنا نہیں ملے گا، اور زیادہ یا دو یا زیادہ اخیافی بھائی بہن ماں کے لیے حجب نقصان کا سبب بنیں گے، اب ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر ایک اخیافی بھائی یا بہن ہو تو ماں کا حصہ کم نہ ہوگا، وہ تہائی ترکہ پائے گی۔ غیر مضار کا مطلب مضار اسم واحد مذکر ہے، اصل میں باب مفعلہ سے مضاررن تھا، ذرہ مادہ ہے، اس کے معنی ہے نقصان پہنچانے والا۔ جمہور مفسرین کے نزدیک غیر مضار وصیتاً سے حال ہے، اور اس کے معنی ہے تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کر کے وارثوں کو نقصان نہ پہنچائے، اور یہ قید پہلی جگہوں میں بھی ملحوظ ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے دین سے حال بنایا ہے، پس غیر مضار کا مطلب ہوگا کسی کے قرض کا غلط اقرار کر کے وارثوں کو ضرر نہ پہنچائے۔ سوال: احکام کی آیت میں تکرار نہیں ہوتا کیونکہ ان کا مقصد مسائل کا بیان ہے، البتہ تذکیر کی آیات میں تکرار ہوتا ہے کیونکہ ان کا مقصد قاری پر رنگ چڑھانا ہوتا ہے۔ من بعد وصیت پر وصیت 4 مرتبہ کیوں لایا گیا ہے؟ جواب: یہاں نسخ یا تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، وہاں احکام کی آیات کی تکرار ہوتی ہے، جیسے تیمم اور روزوں کے بیان میں تکرار ہے کیونکہ وہاں نسخ کا احتمال تھا، یہاں تخصیص کا احتمال تھا، اس لیے یہ قید بار بار آئی ہے۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ ترجمہ: اگر وہ مرد جس کی میراث ہے کلالہ بے پدر و پسر ہو، یا ایسی کوئی عورت ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، پس اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں تو وہ تہائی میں ساجی ہوں گے۔ وصیت کے بعد جو وہ کر مرا ہو، یا قرضے کے بعد درا حالانکہ وہ نقصان پہنچانے والا نہ ہو، یا اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے بڑے ہی بردبار ہیں۔ ایک دم نہیں پکڑتے، وقت پر دیکھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔
ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ: وہ سرحدیں ہیں اللہ کی، جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی داخل کریں گے اس کو باغات میں بہتی ہیں، ان میں نہریں، ہمیشہ رہنے والے ان میں، اور وہ بڑی کامیابی ہے۔ اور نافرمانی کرے اور جو نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے اس کی حدود سے داخل کریں گے اس کو بڑی آگ میں ہمیشہ رہنے والا اس میں، اور اس کے لیے سزا ہے ذلیل کرنے والی۔ تل کا اسم اشارہ بعید برائے واحد مؤنث بمعنی ھذا، اس میں اشارہ قریب برائے واحد مؤنث بکثرت آتا ہے۔ یہاں مشار الیہ احکام میراث ہیں، وہی قریب بیان ہوئے ہیں۔ حدود حد کی جمع سرحد، ڈنڈا، سرکل، گاؤں کی زمین کا آخر، ہر چیز کی نہایت۔ من تحتہا محاورہ، اس کے لفظی معنی ان کے نیچے مراد نہیں، اس کا صحیح ترجمہ ان میں ہے۔ دیکھیں سورۃ البقرہ آیت 266۔ احکام میراث پر عمل کرنے کی ترغیب اور ان کی خلاف ورزی پر ترغیب، رغبت دلانا، شوق دلانا، ترہیب، ڈرانا، خوف زدہ کرنا، مرعوب کرنا۔ 2 آیتوں میں میراث کے احکام بیان کیے، اب 2 آیتوں میں ان کے سلسلہ میں ترغیب و ترہیب ہے۔ پہلے 3 باتیں جان لیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ وہ احکام کے بیان کے بعد ان پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور ان کی مخالفت سے ڈراتا ہے۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی ہی احکام پر عمل کراتا ہے، قانون کو تو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اس سے بچنے کی راہ نکال لیتے ہیں، اور تقوی اللہ کا ڈر دل کے تقاضے سے احکام کا پابند بناتا ہے، اس لیے احکام میراث بیان کر کے ان پر عمل کا شوق دلاتے ہیں اور ان کی مخالفت سے ڈراتے ہیں۔ نمبر 2، سرحدیں، دائرے 2 ہیں، ایک دینداری کا دائرہ اور دوسرا دین کا دائرہ۔ پہلا چھوٹا دائرہ ہے اور دوسرا بڑا۔ جو شخص پہلے دائرے سے نکل جاتا ہے وہ فاسق کہلاتا ہے مگر وہ مسلمان رہتا ہے۔ جو بڑے دائرے سے نکل جاتا ہے وہ اسلام ہی سے نکل جاتا ہے اور وہ مرتد کہلاتا ہے۔ پس احکام میراث پر عمل نہ کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ اول، اللہ کے حکم کو مانتا ہے مگر مال کے لالچ میں وارث کا حق مارتا ہے تو وہ فاسق ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ دوم، اللہ کے حکم ہی کو نہیں مانتا، حلال جان کر دوسرے وارث کا حق مارتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ آیت کریمہ دونوں صورتوں کو شامل ہے، بلکہ زیادہ روح سخن دوسری صورت کی طرف ہے۔ نمبر 3، میراث کے احکام زیادہ تر قرآن کریم میں مذکور ہیں اور بعض احکام حدیثوں میں ہیں، جیسے حقیقی بھائی اللاتی بھائی کو محروم کرتا ہے، مشکوٰۃ شریف حدیث 3057، اور بعض احکام اجماع امت سے ثابت ہیں، جیسے باپ کی عدم موجودگی میں دادا بمنزلہ باپ ہوتا ہے، اس لیے دونوں آیتوں میں ورسولہ بھی آیا ہے۔ تعدیًا، تجاوز کرنا، حد سے بڑھنا، دائرہ سے نکل جانا۔ ترغیب، یہ احکام میراث کی اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو باغات میں داخل کریں گے جن میں نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے اور بڑی کامیابی ہے۔ ترہیب، اور جو شخص نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اس کو بڑی آگ میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت ویجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ، اور جو عورتیں آئیں وہ بدکاری کو تمہاری عورتوں میں سے، پس گواہی لو تم ان پر 4 کی تم میں سے، پس اگر گواہی دیں وہ تو روکو ان کو گھروں میں یہاں تک کہ روح قبض کرے ان کی موت، یا بنائیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ، اور جو 2 مرد آئیں اور وہ فاحشہ کو تم میں سے، بس تکلیف پہنچاؤ ان کو، پھر اگر توبہ کر لیں دونوں اور اصلاح کر لیں وہ تو روح گردانی کرو تم ان دونوں سے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے توبہ قبول کرنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ اللاتی کی جمع اسم موصول جمع مؤنث توفی اللہ فلانا، روح قبض کرنا، وفات دینا، ہا کا مرجع الفاحشہ ہے۔ اہانت آمیز سزا کی 2 مثالیں۔
عذاب مہین، جو احکام میراث کی خلاف ورزی کرے گا اس کو رسوا کن سزا ملے گی۔ یہ ارشاد عام ہے، دنیا کی سزا کو بھی شامل ہے، بلکہ روح سخن دنیاوی سزا کی طرف ہے، کیونکہ یدخلہ نارن میں اخروی سزا کا ذکر آ گیا ہے۔ اس لیے اب 2 آیتوں میں دنیاوی سزا کی 2 مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ پہلی مثال، کوئی عورت زنا کے مرتکب ہو تو ضابطہ کی کارروائی کی جائے، 4 آزاد عاقل بالغ دیندار مردوں کی گواہی لی جائے۔ اگر وہ گواہی دیں تو عورت کو تاحیات گھر میں نظر بند رکھا جائے، نہ وہ گھر سے نکلے نہ کوئی عورت اس سے ملے۔ یہ اس لیے دنیاوی رسوا کن سزا ہے اور آخرت کی سزا آگے ہے۔ پھر 2 صورتیں ہیں، نمبر 1، یا تو نظر بندی کی حالت میں مر جائے، اس حالت میں اگر سچی توبہ کر لی ہے تو آخرت میں سزا نہیں ملے گی، ورنہ آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ نمبر 2، یا اللہ تعالیٰ اس کو گھر سے نکالنے کی کوئی راہ تجویز فرما دیں تو اس پر عمل کیا جائے۔ یہ راہ بعد میں نکالی زنا کی سزا نازل فرمائی۔ اگر وہ عورت کنواری ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور شادی شدہ ہے تو سنسار کر دیا جائے۔ دوسری مثال، 2 مسلمان مرد فاحشہ اغلام کا ارتکاب کریں تو دونوں کو سخت تکلیف پہنچائی جائے۔ یہ دونوں کے لیے دنیا میں سخت رسوا کن سزا ہے۔ پھر اگر دونوں توبہ کر لیں اور احوال درست کر لیں تو ان کو نظر انداز کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیں گے، وہ بڑے مہربان ہیں۔ اور حدیث میں ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ کی طرح ہو جاتا ہے، لہٰذا اب ان کو مزید رسوا نہ کیا جائے۔ پہلی آیت، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر اپنوں میں سے مسلمانوں میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، پس اگر وہ گواہی دیں تو ان کو اس وقت تک گھروں میں نظر بند رکھو جب تک ان کو موت نہ آ جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ تجویز نہ فرما دیں۔ سوال نمبر 1، یہ تو زانیہ کی سزا ہوئی، زانی کو کیا سزا دی جائے گی؟ جواب، اس کو وہ سزا دی جائے گی جو اگلی آیت میں آ رہی ہے، اس لیے دوسری مثال لائے ہیں، اس کی سخت مار پٹائی کی جائے اور سرعام رسوا کیا جائے، مگر نظر بند نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ بات مرد کے موضوع کے خلاف ہے۔ اس کو زندگی گزارنے کے لیے کمانا پڑے گا، لوگوں سے ملنا ہوگا، اس لیے اس کو نظر بند نہیں رکھا جائے گا۔ سوال نمبر 2، زانی آزاد رہے گا تو پھر فاحشہ وجود میں آئے گا، کسی دوسری عورت کے ساتھ منہ کالا کرے گا، اس لیے اس کو بھی نظر بند کر دینا چاہیے۔ جواب، اسلامی معاشرہ میں فاحشہ آسانی سے وجود میں نہیں آتا۔ جس معاشرہ میں ہر مرد و زن نمازی اور شادی شدہ ہوں وہاں زنا نہیں پایا جا سکتا، البتہ معاشقہ کے نتیجے میں یہ برائی پائی جا سکتی ہے۔ عشق آدمی کو اندھا کر دیتا ہے، پس ایک فریق کو نظر بند کرنا فاحشہ کے سد باب کے لیے کافی ہے۔ سوال نمبر 3، جب زنا کی سزا آ گئی تو آیت منسوخ ہو گئی، پھر یہ آیت قرآن میں کیوں باقی ہے؟ جواب، سب اسلامی حکومتوں میں زنا کی سزا کہاں جاری ہے؟ مسلمان تو بڑی تعداد میں غیر اسلامی ملکوں میں بھی بستے ہیں، وہاں اس آیت پر عمل ہوگا، اس لیے آیت باقی رکھی گئی ہے۔ سوال نمبر 4، مسلمانوں کے جن ملکوں میں زنا کی سزا نافذ نہیں یا غیر اسلامی ملک میں اس آیت پر کس طرح عمل کیا جائے گا؟ جواب، پہلے قبائلی نظام تھا، ماضی قریب تک قوم پر پنچایتوں کا کنٹرول تھا، وہ اس آیت پر عمل کریں گے، مگر اب قبائلی نظام درہم برہم ہو گیا ہے، پنچایتوں نے بھی طرفداری شروع کر دی تو ان کا کنٹرول بھی ختم ہو گیا، اور 50% مرد و زن بے نمازی ہو گئے، اور جہیز اور طلاق کی لعنت کی وجہ سے جوان لڑکے اور لڑکیاں کنواری بیٹھی ہیں، اس لیے الی اللہ المشتکیٰ۔ دوسری آیت، اور تم میں سے جو مرد فاحشہ کا ارتکاب کریں تو ان کو تکلیف پہنچاؤ، سخت پٹائی کرو، ان کے لیے قرآن کریم میں تو کوئی سزا نازل نہیں کی گئی، البتہ احادیث میں دونوں کو قتل کرنے کی سزا آئی ہے، مگر ان روایات میں اضطراب ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان کا اضطراب و اختلاف واضح کیا ہے۔ فقہائے کرام بھی اس کی سزا میں اختلاف ہے۔ تفصیل کے لیے تحفۃ المعیسرہ سنن ترمذی جلد 4 صفحہ 392 دیکھیں۔ البتہ اتنی بات پر تمام فقہا متفق ہیں کہ فاعل و مفعول دونوں کو سخت سزا دی جائے گی، البتہ اگر مفعول پر زبردستی کی گئی ہو تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی، جیسے زنا میں اگر عورت سے زبردستی زنا کیا گیا اس کو سزا نہیں دی جاتی۔ باقی آیت، پھر اگر دونوں توبہ کر لیں اور دونوں اصلاح کر لیں تو دونوں سے روگردانی کرو، جب بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی توبہ اللہ سے دونوں کا آخرت کا معاملہ کلیئر ہو جائے گا، اور یہ بات پہلی آیت میں بھی آ جائے گی،
بدکار عورت بھی اگر سچی پکی توبہ کرے تو وہ بھی آخرت کے عذاب سے بچ جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔